سوائے ان کے جو ذریۃ البغایا ہیں، ذریۃ البغایا کے علاوہ ہر بندہ میری بات کو تحسین اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ گالی تو نہیں ہے نا؟ یہ گالی تو نہیں ہے نا؟ یہ تو اچھے انداز سے بات ہو رہی ہے نا؟ بدتمیزی ہے یہ بدتمیزی ہے قرآن اور حدیث جو یہ کہتا ہے کہ میری باتوں کو ہر بندہ محبت اور تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے سوائے ان کے جو ذریۃ البغایا ہے۔ گالی تو نہیں ہے نا؟ راجپال بن گئے ہو نا، راجپال شوقین مزاج ہیں۔ راجپال کی بات کر رہے ہو عمر جی؟ میں نے پوچھا ہے کہ ہاں، یہ راجپال کی قول ہے۔ مخالفین جو ہیں وہ جنگلوں کے سور ہیں، ان کی عورتیں کچھیوں سے ہاں، یہ بھاگی ہیں۔ راجپال نے لکھا ہے، راجپال نے لکھا ہے کہ ہر بندہ جو ذریۃ البغایا نہیں ہے وہ میری کتابوں کو محبت اور تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہاں جی، راجپال کی بات ہے۔ قرآن مجید میں زمین کا لفظ آیا ہے۔ ججا صاحب آپ کے سوال کا جواب ہے زمین یس۔ کا لفظ نہیں آیا۔ ہاں یس، تو آپ کو پتا ہے راجپال نے ایسا لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے دکھائیں۔ یہ حسینی صاحب آپ نے پہچان لی عبارت تو مجھے دینے کی کیا ضرورت صاحب چاہے ہے؟ برف کی ٹکور کریں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے عبارت پہچان لی ہے نا، راجپال کی ہے۔ مرزا صاحب کو زنیم کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں زنیم آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کو زنیم کہیں گے؟ بھائی نبیوں کی زبان قرآن کی زبان ہی ہوتی ہے نا۔ انہوں نے تو میں نے یہی پوچھا نا کہ یہ نبیوں کی زبان ہے تو پھر بتائیں نا کہ میں مرزا صاحب کو زنیم کہوں گا تو ہم تو نہیں لگے گا نا؟ مسیح موعود بھی کریں گے۔ بھئی میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں کہ مسیح موعود نے کیا تو قرآن نے جو شرارتی لوگ ہیں جو جھوٹ پھیلاتے ہیں، جو سچ کو چھپاتے ہیں، ان کو کہا ہے کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق قرآن نے کہا ہے، تو حضرت مسیح موعود بھی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب بہترین مخلوق ہیں۔ آپ بتائیں ہم قرآن کی بات حضور کر رہے صلی ہیں، ہم اللہ پر علیہ کیوں چیختے وسلم نے ہیں؟ کہا تھا کہ میرے علماء آسمان کے بھئی ہم بھی نبی کریم کے مطابق ہی کہہ رہے ہیں نا۔ آپ کے علماء انہوں نے کہا، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں وہ بہترین سور اور مخلوق بندر ہو کہہ رہا جائیں ہوں گے۔ میں بھی۔ سور اور بندر حضور تو صلی میں اللہ بھی علیہ اسی وہ چیز کے نزول مطابق کہہ رہا ہوں کہ المسیح میں نزول المسیح میں وہ بدترین مخلوق جو ہے نا اس کا مرزا صاحب نے خواب لکھا ہوا ہے، بھائی میں بندر، حضور صلی اللہ سور، علیہ حدیث بتا رہا ہوں، رچھ، وہ سارے وہاں نزول المسیح میں لکھے ہوئے چیز کی ہیں۔ بات کر رہا ہوں بیچ جو میں تم مرزا بتا رہے صاحب ہو۔ بیٹھے ہوئے ہیں، بٹالوی دائیں بائیں سارے مرزائی آپ بندر سور وہ تھے نا، وہ علماء سور بندر رسول اللہ ہاں وہ بندر سور ہی ہیں جو مرزا صاحب نے خواب میں دیکھے نا نزول المسیح میں، وہ نزول المسیح میں وہ بندر اور سور ہی مرزا صاحب نے کبھی دیکھے حدیث ہیں۔ بن جاتے تھے، کبھی حدیث بن جاتے تھے، وہ بندر سور تھے۔ یہ اس بات کو آگے نہ لے جانے دے حسینی صاحب، یہ بات اخلاقیاں اتنی بڑی آتی ہیں۔ بات اخلاقی آپ کی طرف سے ہمیشہ پہل ہوتی ہے، کیوں؟ بس کرتے ہیں نا، اب بس کریں اب۔ تو آپ پہل نہ کیا کریں۔ پہل کس نے کی ہے؟ نہ کیا کریں۔ یہی تو میں نے وہ کہا تھا کہ ضرورت کیا تھی آپ نے کہا پورے محلے کا آپ نے نام لیا نا۔ میں نے یہ کہا جب کہ پورے اپنے محلے کا ہاں لیا کا مطلب اپنے گھر کا بتائیں، یہ تو نہ کہیں کہ پورے جو محلہ ہے اس کو اگر پورے محلے کو آن کر رہے ہیں تو پھر پورے محلے کے حساب تو سے جب بات کریں۔ حکیم نور الدین حنفی ہونے کے باوجود خود کو اہل حدیث لکھنا چاہ رہا تھا، محلے پورے کا بتا رہا تھا، غلط بات ہے۔ پورے محلے کا بتا رہا تھا۔ یہ پوچھ رہے ہیں نا، جب حکیم نور الدین اہل حدیث میں نے تھا یہ نہیں تو کہا کہ آپ کی ولدیت پورا حنفی ہونے کا کہہ رہا تھا، پورے محلے کا بتا رہا تھا، اپنے بتا رہا تھا۔ اگر آپ اون کریں اپنے گھر کو تو اپنے گھر کے حساب سے بات کریں۔ بھائی ہمارا گھر اسلام ہے، آپ کو پتہ نہیں ہمارا گھر اسلام ہے؟ بات کر رہے ہیں تو پورے محلے کو آن کریں نا۔ ہمارا گھر اسلام ہے یار، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا گھر ہے۔ محلہ بھی ہے، شہر بھی ہے، ملک بھی ہے، تو پھر آپ کیوں اس پر ہمارا گھر اسلام ہے، سوچے تو صحیح۔ ہم اس مسلمان ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، آپ تو کو پھر پسند نہیں ہے؟ دارالقطنی صاحب کو مانے، دارالقطنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مانے۔ دارالقطنی نے اور اسی طرح سے امام بہقی نے اور اسی طرح سے دیگر ائمہ نے، سن تو لینا، بات تو کرنے دیا کریں نا، بات کے بیچ میں نہ بولا کریں۔ بہت ساری احادیث اکٹھی کر کے لکھی ہیں اور اس کے بعد ان احادیث کے بارے میں ائمہ نے جرح کر کے بتایا ہے کہ یہ جو حدیثیں اکٹھی کر کے لکھی گئی ہیں ان میں سے فلاں فلاں صحیح ہے، فلاں فلاں ضعیف ہے۔ دارالقطنی نے اگر ایک منٹ بات سن لو ٹوٹ سکر، اگر دارالقطنی نے کوئی روایت اپنی کتاب میں درج کر دی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس کو صحیح سمجھ کر درج کیا۔ یہ بات سہنی صاحب سے پوچھ لیں، اگر آپ کا میرے ساتھ کوئی اختلاف ہے سہنی صاحب سے پوچھ لیں۔ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ضعیف نہیں لکھا، ٹھیک ہے؟ سہنی صاحب نے تو تقیم ہی نہیں نہ لکھی، نہ صحیح لکھا نہ ضعیف لکھا، چند ائمہ نے کیا ہے وہ ساروں کچھ بھی نہیں لکھا یار، کچھ بھی نہیں لکھا نا۔ پیش کرے نا کہ جس نے نہیں گل کو سن لو نا۔ صحیح قرار دیا وہ تو پیش کرے نا۔ پرابلم ہے کہ چند ائمہ نے کیا، سارے ائمہ نے تو نہیں نا اس کو اس کی تحقیق کی۔ سہنی صاحب کو بھئی ٹروتھ سیکر صاحب آپ نے کہا ہے کہ چند ائمہ نے کیا جنہوں نے اس کو صحیح کی نہیں بھائی، تحقیق سہنی بتائی وہ صاحب پیش کو کریں۔ بات کرنے دیں، سہنی صاحب کو بات کریں، چپ کریں سر۔ پہلے بنیاد ہو تو پھر دلائل ہوتے ہیں نا اس پہ، اگر بنیاد ہی قائم نہ ہو تو دلائل کس بات کے دینے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ یہ روایت حدیث ہے یا نہیں ہے۔ ضعیف تو تب ہوگی جب حدیث ہوگی، تو پھر کہیں گے کہ اس میں یہ حکم ہے۔ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ ایک روایت ہے
جو لکھی ہوئی ہے کسی کی پتہ نہیں کس کی ہے، بس اتنی بات ہے. پہلی بات یہ ہے. اس کے بعد اگلا درجہ ہم لے لیتے ہیں کہ یہ روایت تو موجود تھی، کہ کیا مرزا صاحب نے اپنے دعوے سے پہلے اس روایت کو صحیح سمجھا، اس کا ذکر کیا کبھی کہ یہ روایت بھی ہے اور یہ میرے حق میں پوری ہوگی؟ اگلے دن کسی بندے نے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے یہ کہا ہے. اگر وہ روایت، اگر یہ حوالہ مل جائے تو بہت سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے. اور ایک بات اور بیان کی جاتی ہے کہ بہت سارے علماء اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اس حدیث کے مطابق یہ نشان دکھایا جائے. تو مرزا صاحب نے کہا کہ انتظار کر لو، مل جائے گا. وہ کون سے علماء تھے اور کن کتابوں میں یہ چھپا تھا؟ اور کیا مرزا صاحب نے اس گرین لگ جانے سے پہلے کبھی اس بات کا ذکر کیا تھا؟ یہ 2-3 باتیں ہیں. سارا ہی مسئلہ آسان ہو گیا. حدیث کو بھی صحیح مان لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ثانی صاحب ہماری گفتگو اور موضوع پر ہے جی وہ اور موضوع پر اصول حدیث پر ہے. صحیح حدیث کو اصول مان حدیث لیا پر. تو بات ختم. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جب آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے نا، جی جس طرح کی ڈسکشن یہ اس حدیث پر کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنا فرقہ اپنائیں. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ کچھ ائمہ جو ہیں انہوں نے اس پہ تحقیر کی، لیکن سب نے نہیں کی. شیعہ حضرات اس کو صحیح حدیث مانتے ہیں. تو پھر اب آپ کس شیعہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے؟ آپ نے یہ پروف کرنا ہے ثبوت کہ دیں، ثبوت سارے دیں، ائمہ- ٹروتھ سیکر ہے. میری کس بات شیعہ سن نے اس لینا، کو حدیث عامر کو نبی صحیح صاحب کہا؟ بیچ میں نہ بولیں. نہیں، یہ دوسری بار آپ نے جھوٹ بولا ہے. عامر نبی صاحب یہ پروف کرنا ہے کہ سارے کے سارے ائمہ، آپ نے نہیں سارے کے سارے نہیں، آپ ایک پیش کریں. میں نے ایک پیش کیا نا، میں نے ان کے دو ان کے اسماء و رجال کی کتب سے قوال پیش کیے نا. وہ سارے کے سارے اس کو ضعیف مانتے ہیں. سارے کتنے ہیں؟ سارے کتنے ہیں؟ آپ بتائیں نا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جو لکھا ہوا تھا اچھا، وہ ساروں پورا کی ہو گیا. تعداد بھی دیکھیں ان آپ کی. اس کو جھوٹا ایک جھوٹا منٹ جھوٹا اور بات جھوٹا تو کرنے کہتے دیں، رہو تو بات تمہاری تو کرنے مرضی. یار، چپ کرو. سینی صاحب ان جی کی عقل دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ تمام ائمہ جو ہے نا اہل تشیع کے، ان کے اقوال لائیں کہ ان سب نے اس راوی پر، جابر جعفری پر اور اس پر عمر بن شمر پر یہ تحکیم لگائی ہو کہ یہ ضعیف ہے، یہ کذاب ہے، یہ شاتم صحابہ ہے. یہ سارے ائمہ کے الفاظ لا کے ہمیں دکھائیں. یہ کیسی ان کی خواہش ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اپنا ثانی صاحب میرا سوال ہے مرزائی کے لیے کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ عامر نذیر کو یہ حدیث سمجھائی جائے اور اس کا لڑائی کرے گا، لڑائی کرنے والا بندہ ہے. ثانی صاحب جی جی ثانی صاحب یہ مرزائی صاحب ایک صبر کرنا، بات کسی سننے لگنے جہاں کٹ کے جاتا ہے. اس کو مانے، یہ کیوں ضروری ہے؟ میں بتاتا ہوں طارق ثانی صاحب، آپ نا یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو ہے نا دارالقطنی والی جو حدیث ہے ان کے بارے میں پیشن گوئی جو بڑی زبردست طریقے سے پوری ہوئی، وہ آپ ان سے نہ ڈسکس کریں. حضرت مسیح موعود ہم تو کہتے ہیں وہ پوری ہو گئی، وہ کہتے نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں جاؤ جہنم میں جاؤ. کریں ڈسکس. ہم کہتے ہیں جہنم میں جاؤ. خود ہی پتہ چل جائے گا، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ فرقے کی ضرورت کیا ہوتی ہے. میں کیوں ڈسکس کروں؟ میرے لیے وہ فاسقین ہیں. اگر وہ نہیں مانتے تو بس ٹھیک ہے، جائیں جہنم میں جائیں. ہاں تو پھر آپ اگر نہیں ڈیفینڈ کر سکتے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، یہ تو آپ کا فرض ہے نا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ڈیفینڈ کریں. اصل میں چوہان صاحب جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، کوئی فرق نہیں ہے. چوہان مسیح صاحب موعود نے جا کے چوہان صاحب کا فیصلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کے ہوتے ہوئے، میری بات سن لیں، چوہان صاحب کا فیصلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کے ہوتے ہوئے راویوں کی یہ جرح جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ جہالت ہے. مرزا صاحب کا جس حدیث کو دل کرے صحیح قرار دیں، جس کو دل کرے ضعیف قرار دیں. ساری احادیث کو نہیں نا انہوں نے، ساری احادیث پہ انہوں نے ٹھیک ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری بات سن لیں، مرزا صاحب کہتے ہیں سارے ڈھیر میں سے، ذخیرہ حدیث کے ڈھیر میں سے جس حدیث کو چاہوں، جس ڈھیر کو میں چاہوں صحیح قرار دے دوں، جس کو چاہوں میں ضعیف قرار دے دوں. آپ راویوں پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھے ہو، راوی نے صحیح کہا ہے. لیکن ساری احادیث کو تو نہیں نا انہوں نے یار ساری عامر بھائی سنیں نا، عامر بھائی جن حدیثوں کا مرزا صاحب نے ذکر نہیں کیا وہ صحیح کی نہیں جائیں گی یا غلط؟ قرآن کے مطابق تم لوگوں نے تو صرف حدیثوں کی وہ قرآن کے مطابق یہ کہاں لکھو گا؟ آپ فیصلہ کر لیں گے، آپ کو قرآن کی 2 آیتیں نہیں یاد. مطابق ضعیف سے ضعیف حدیث بھی ہم اس کو سچی مانیں گے اگر قرآن کے مطابق ہوئی.
وجہ یہ ہے بھائی قرآن کے مطابق کیا مطلب ہو، قرآن کے مطابق کیا مطلب حدیث بھی سچی نکل سکتی ہے. یہ تو آپ قرآن کے مطابق کیا مطلب ہوتی ہے، قرآن کے مطابق کیا مطلب ہے؟ میں بتاتا ہوں نا کہ جو ضعیف حدیث ہے نا جس کے سامنے جا کر رونا ضعیف رونا ہے حدیث بھی رو جا سچی نکل سکتی ہے. اسے آپ ایگری میں نے کرتے ہیں؟ پوچھا قرآن کے مطابق کا کیا مطلب ہے، مجھے اچھا یہ سمجھا. میں اقتباس ایک پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے اوپر الزام لگا ایک تھا. منٹ چوہان صاحب یہ ہمیں مجھے بتا رہے ہیں قرآن کے مطابق کیا مطلب. قرآن کے مطابق جو حدیثیں سچی نہیں ہیں، جو قرآن جن کی مخالفت کرتا ہے، ان کو بھی اگر کوئی سچا بنا کے سمجھ لے تو مرضی ہے پھر اس کی کرتا رہے. نہیں ان کو بتانے دیں اپنا جی کیسے کیا مطابق ہے قرآن کے. نہیں آپ آپ بتا سکتے ہیں سیکر صاحب قرآن کے مطابق حدیث کا فیصلہ کر سکتے ہیں. صاحب آپ میں بڑا آسان سا سوال ہے. مطابق ہے کہ صحیح مسیح بات جو یہ ہے کہ وہ آپ قرآن کے برخلاف سیکر صاحب آئیں گے. بھائی ٹروت سیکر صاحب منٹ رکھ کے ٹائم آپ رکھ کے اپنا بات فرقہ کر رہے بتائیں. ہیں. ہیں وہ آئیں گے. میں نے بات پوچھی آپ نے کہا ہے کہ میں بتاتا ہوں. نہیں صاحب اپنا قرآن کے فرقہ مطابق بتائیں. کیسے، قرآن کے مطابق کیسے؟ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے میرا. تو پھر کوئی جو فرقہ نہیں. حدیث یہ فرقوں حدیث کے مانے پھر اندر دارالقطب پیدا میں یہ ہوا حدیث ایک مانے. باہر نکل کے بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو یا تو پھر وہ خدا سے الہام یافتہ ہونا چاہیے اور یا پھر جنگل میں جا کر وہ لکڑیاں کھائے درختوں کی جڑیں. میں بتاتا ہوں فرقہ. میں ہوں حنفی پر میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چاہتا ہوں. کہہ لوں کیا کہتے ہیں مرزا صاحب؟ آپ سارے آپ ہوں میں حنفی پر میں اپنے آپ کو اہل حدیث بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، خوش ہوئے تھے. آپ کا فرقہ اعلیٰ حضرت بریلوی یہی کام حکیم نور الدین نے کیا تھا. وہ تھا حنفی، حدیث کو خود کافر اہل حدیث کہا ہے. لکھ رہا اس کے تھا. بارے میں کیا کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا آپ اس نے جواب نہیں دینا کہ قرآن سے دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے؟ پوری دو. ہاں نا اپنے گھر یہ پوری دی ہے نا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں یا بات جب میں ان کی مان لیتا ہوں کہ نہیں پوری دی ہے نا، وہ پوری دی ہے نا، فخری آئیڈینٹیفیکیشن دو. وہ پوری دی ہے نا. اچھا بتائیں حضرت ابن عباس نے جب مناظرہ کیا تھا خوارج سے کس فرقے کے نام سے کیا تھا؟ مجھے فرقہ بتا دیں، میں نام بتا دیں. مجھے یہ بتائیں نام بتائیں. آپ کا فرقہ کیا ہے؟ کیا آپ کو شرمندگی بھئی میں نے پوچھا کہ بتا دیں، اگر فرقے کا نام بتانا لازم ہے بتائیں، فرقے کا نام بتائیں. آپ کے بارے میں یہ جو ہے نا سکھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ برقعے والے مسلمان ہیں، برقعے والے. وہ برقعے والا وہ تھا آپ کے سامنے حکیم نور الدین کھڑا کیا ہے کبھی؟ آپ لوگ چھپتے وہ برقعے والا وہ تھا، وہ برقعے والا تمہارے سامنے والا لگایا، وہ برقعے والا تھا جس کو جو کہہ رہا تھا کہ پہلے میرا ابا حنفی تھا پھر بعد میں حدیث جو ہو گیا. اپنا قیدہ کبھی ماں کا انکار حنفی کے ساتھ کہتا تھا، کبھی باپ کے ساتھ کہتا تھا، وہ چپ رہا ہے کہ نہیں چپ رہا؟ یہ بتاؤ. نعیم امان صاحب نو یہ بہت بدتمیز بندہ ہے. اینو کوئی مجھے حوالہ پہاڑی پڑھنے علاقے دیں. کے میں کوئی مرزا کا جانی ہے یہ بدتمیز ہاں ٹونی کے الفاظ نے کابرین پہ بات چلی جائے نا یہ پھر ریفریش کر دیا پہاڑی کریں. لوگ نے انہوں نہیں پتا ہے کہ کیویں گل کرنی ہے. جیلے جواب کر لیں ہمیں گل کریں بھی دسو نا حکیم نور الدین نے کیڑا کیتا سی، کیوں بدلیا سی ابا؟ فرقہ کیوں بدلیا سی؟ چھاپڑی پہ واضح لگانے والے لگتے ہیں مجھے. ان کی اتنی پتہ نہیں آواز اتنی جو ہے نا وہ کہ جیسے کسی کو سبزی بیچ رہے ہوں. وہ پہاڑی لوگ نے پوٹھواری نے انہوں نے کی پتا ہوئے. پوتورے پٹھواریاں والے پاسے مرزائی ورنا نہیں، ایسے تو منہ ہی نہیں کرنے. چل چول نہ کر بس. پوتورے تو منہ بھی نہیں کرنا ہے تو چھوڑ دیں بھائی. بڑیا کدے کیتا ہے. اساں کی کرنا ہے تہاڈے کو جا کے پہاڑی ہونا. اچھا ٹروت سیکر ہے، چلو چپ کرو یار، پنڈی مکائیے. یار اخبار الفضل سے میں حوالہ پڑھنا چاہتا چوہان ہوں. صاحب نے گل کر دو، چوہان صاحب نے گل کرو. کہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے اوپر الزام لگا رہے تھے تو میں اخبار الفضل قادیان دارالمان مورخہ 28 جنوری 1934 اور یہ ہے خطبہ عید الفطر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 17 جنوری 1934. فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جیسے کپڑا ہے، وہ بھی کپڑے ہی ہیں جو یورپ کی عورتیں پہنتی ہیں، جن کا نام اگرچہ کپڑا ہوتا ہے مگر جسم کا ہر حصہ اس میں ننگا نظر آتا ہے. جب میں ولایت گیا تو مجھے خصوصیت سے خیال تھا کہ یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ بھی دیکھوں، مگر قیام انگلستان کے دوران مجھے اس کا موقع نہ ملا. واپسی پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چودھری ظفر اللہ خان صاحب سے جو میرے ساتھ تھے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی اوریانی سے نظر آ سکے. وہ بھی فرانس سے واقف تو نہ تھے مگر مجھے ایک اوپرا میں لے گئے جس کا نام مجھے یاد نہیں تھا. اوپرا سینما کو کہتے ہیں. چودھری صاحب نے بتایا
کہ یہ اعلیٰ سوسائٹی کی جگہ ہے جسے دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے۔ میری نظر چونکہ کمزور ہے اس لیے دور کی چیز اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا کیا یہ ننگی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ ننگی نہیں ہیں بلکہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مگر باوجود اس کے وہ ننگی معلوم ہوتی تھی۔ تو یہ والا جو اقتباس ہے نا، یہ آپ تو یہ معاشرے کی بد اخلاقی بتا رہے ہیں۔ آپ اس سے کیا، آپ میری بات سنیں، آپ یہ جو معاشرے کی بد اخلاقی، معاشرے کی بری حالت جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے یہاں پہ، آپ کیا کوئی، آپ کی کیا سوچ کوئی امیچور والی ہے؟ آپ کو اس کا کوئی غلط مطلب لینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں کتنا اچھا ہے کہ تو اصلاح کا ہاں تو یہ تو جو آغاز ہے، آپ کے ذہن کا افترا ہے نا۔ آپ مسلم اگر کوئی نے غلط اصلاح بات کا کریں گے، آغاز ننگی عورتوں کے معائنہ سے کیا۔ یہ تو آپ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ ننگی ہیں؟ یہ تو آپ کے ذہن کا گند ہے۔ یہ تو کوئی بھی معتبر انسان، کوئی بھی معتبر انسان جس کو ایسے لباس ہوتے ہیں جس میں جسم کا ہر حصہ اس کو بالکل یہی ڈھکا لے گا گیا کہ ہے۔ معاشرے کی بدحالی بتائی جا رہی ہے۔ جس کو بندہ دیکھ وہ کہتے ہیں مجھے بہت شوق تھا لیکن یا شروع نہ ہو جائے نا، طارق چوہان صاحب شروع نہ ہو جائے، ہو گئی بات۔ طارق چوہان صاحب بس کر دیں، گالیاں نہیں، تو گندی باتیں نہیں ہم کرنی۔ چودھری ظفر اللہ طارق چوہان خان صاحب کو آپ گندی باتیں کہتے نہیں ہیں کرنی اپنی طرف سے۔ کہ اے طارق چوہان خان صاحب، تیرا طارق چوہان احسان ہے صاحب، طارق احسان، چوہان صاحب، تم نے آپ ہمارے کی عمر مسلم موت 70 کو سال ننگی ہے، عورتیں یہ آوارہ دکھائیں۔ لوگوں والی یہ گندے اس کا ذہن والی مطلب یہ حرکتیں آپ ہے کو سوٹ نہیں کہ یہ کرتی۔ میرا قصور نہیں ہے، یہ انہوں نے خطبہ دیا ہے عید پہ ہاں تو کہ معاشرے کی ننگی عورتیں بدحالی ہے، دیکھنے گیا تھا معاشرے میں، کی بدحالی بتائی جا مجھے رہی ہے، شوق کھل کے تھا کھل کہ کے میں بتا رہے ہیں اوریانی والا حصہ چھوڑیں، دیکھوں۔ یہ کوئی ایسی بات کہ اعتراض آپ والی اپنی ہے اوریانی دیکھیں ان نا، کو نظر آئی، یہ اب انہوں نے یہ اس کو کوئی انجوائے اعتراض والی کیا، بات نہیں ہے۔ تو اب وہاں سے فحاش پھر اصلاح کا آغاز بچوں ہوا۔ والے ذہن تو یہ والے میرا ذہن قصور والی نہیں باتیں ہے، آپ کو سوٹ کرتی ہیں؟ یہ میرا مجھے قصور بتائیں۔ شروط نہیں ہے، سیکر صاحب ایک یہ منٹ طارق عید کا صاحب کو خطبہ بات ہے، کرنے دیں، کیا کہتے ہیں اور انہوں نے جو یہ اعتراض کرنا ہے کر 17 لیں۔ جنوری کوئی 1934 نہیں، کو دیا اعتراض گیا۔ کیا، وہ تو اپنا جو بھی ہے وہ ان کو بیچارے وہ بہرحال ننگی اچھے عورتوں بھلے کا ان کو معتبر ہو شوق تھا، کے انہوں نے بھی پورا کر بالکل لیا، تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ جب ابارہ کوئی لوگوں بندہ والے کیونکہ کسی وہ قوم کہہ کی رہے والے تھے اچھائی اور باتیں مجھے برائی کرتے ہیں۔ دونوں یہ چیزیں تھا کہ میں دیکھتا نے ہے، یہ والا تو حصہ برائی دیکھنا کے اوپر موقع بھی نہیں تھا لکھنا مل رہا، چاہتا ہے، اچھائی کے اوپر بھی آخر لکھنا موقع چاہتا مل ہے۔ وہ گیا تربیت اور کی خاطر چودھری وہ ظفر ساری اللہ چیزیں خان سہولت کار بنے، تو آنکھوں پھر سے چلے انہوں نے یہ موقع طارق فراہم صاحب کیا، چلے، جو ہو ہے گیا طارق اور صاحب، ہو پھر گیا ہو گیا، تاریخی حسد نظر آ رہا ہے آپ واقعہ کا۔ جس میں وہ اتنی ایج تاریخی میں آ کے جملہ بھی بھی آپ درج ہے، اتنی چودھری ایج میں احمق آ صاحب کے کیا بھی یہ بندہ آپ یار، ننگی ہیں؟ یہ احمق بندہ گندے ہے، گندے بالکل بچوں تو کی طارق طرح صاحب باتیں احمق کر رہے ہیں۔ بندہ ہے۔ چودھری صاحب کیا اگر یہ یہ اسی ننگی طرح ہیں؟ یہ حسد جمبا یہ صاحب حسد کے کی ایک بارے میں بیماری تاریخی آپ اور جملہ کیا ہے؟ ہے جو حسد کی جب بیماری آپ اور ادھر کیا ہے؟ ننگی عورتیں مسلم دیکھتے ہیں موعظ نے تو اصلاح آپ کا کی جمبا بحث جو کے میں آغاز دلیل سے آپ کا کیا، جو جمبا اس ہے میں تو وہ تو اس میں روزانہ یہ ہاں میرا یہاں کوئی نہیں، قصور اس نہیں میں ہے، جو ہے حسد کی بیماری یہ نظر آ رہی ہے۔ جمبا روزانہ ایج حضرت یہاں آپ کی ہو یورپ گئی میں ہے، ننگی اور حضرت عورتیں اپنے دیکھتا گندے ہے۔ خلیفہ بچوں کی طرح دوگلی باتیں کر رہے حضرت ہیں۔ خلیفہ پاگل ہے، ثانی بہت صاحب جو پاگل تھے وہ چوہان ہے، ننگی تمہارا عورتوں کو جمبا دیکھنے گئے روزانہ تھے، یہاں ننگی عورتیں دیکھتا میرا ہے۔ قصور نہیں ہے۔ یعنی آپ پہلے یار مجھ پہ یہ الزام وہ لگا رہے تھے ننگے لیکن میں جھوٹ انسان بول ہے، رہا سارے وہ ہوں۔ بیمار ننگے ہیں، سارے انسان ہے، تو تو میں ہمارے نے اب مخالفین ہیں نا۔ دیکھیے ننگے حسین جیسے انسان صاحب آپ یاد ہم ہے طرح ننگی عورتیں حسد دیکھتا جو ہے یہ نا، حسد ان 28 کو لے جنوری بیٹھا ہے۔ 1934 کا ہے۔ حسد جو ہے الفضل نا، کا یہی سینٹر دولت بھی کا آپ یار آر ہے۔ ہے، بیکار بندہ اور ہے۔ پلیز یہ جمبا بتا طارق دیں۔ دیکھتا صاحب ہے۔ اگر کوئی
होना चाहिए ना भाई। ऐसे लोगों के साथ मेरे भाई मेरी बात सुनो, मेरे बात सुनो। नहीं साहब मैं अपनी बात देता हूँ आपको। नहीं बात मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। वो आया है, वो उसने आकर तो उसकी बात मान